دوستو، کل ہم نے علم بیان کی تعریف کی تھی اور آخر میں علم بیان کے ارکان کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم علم بیان کے پہلے رکن تشبیہ پر بات کریں گے کہ تشبیہ کیا ہے اور اس کے ارکان کیا ہیں۔ تشبیہ کا لفظ عربی زبان کے لفظ شبہ سے نکلا ہے، جس کے معنی مماثل ہونا کے ہیں، یعنی کسی ایک چیز یا شخص کو دوسری چیز یا شخص کی مانند قرار دینا۔ اصطلاح میں جب کسی ایک شخص یا چیز کو کسی آپسی مشابہت یا مشترک خوبی اور خصوصیت کی وجہ سے دوسرے شخص یا چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے حامد شیر جیسا ہے، اس جملے میں حامد کو شیر کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ مشبہ: جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے، یعنی بنیادی چیز جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مشبہ بہ: وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے، یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے، یعنی دوسری چیز جس کو تشبیہ کے لیے چنا گیا ہے۔ حرف تشبیہ: وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً جیسا، جیسے، جیسی، سا، سے، سی، ہو بہو، مثل، گویا، صورت، جوں، مثال وغیرہ۔ حرف تشبیہ کو ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ تشبیہ: وجہ تشبیہ سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اس میں بہادری، خوبصورتی یا کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے۔ غرض تشبیہ: وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔ جیسے حامد شیر جیسا ہے، حامد اس جملے میں مشبہ ہے، شیر مشبہ بہ، جیسا حرف تشبیہ ہے، بہادری وجہ تشبیہ ہے اور بہادری کو ظاہر کرنا غرض تشبیہ ہے۔ اسی طرح میر تقی میر کا مشہور زمانہ شعر ناز کی اس کے لب کی کیا کہے یہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، مندرجہ بالا شعر میں لب مشبہ ہے، گلاب کی پنکھڑی مشبہ بہ، سی حرف تشبیہ، ناز کی وجہ تشبیہ، لب کی نزاکت کو ظاہر کرنا غرض تشبیہ ہے۔ شکریہ۔